معاہدے کی دفعات اور بنی اسرائیل کے عہد شکنی، جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے توڑ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کے یہودیوں اور اس خروج کے ساتھ ان کی یعنی کہ ان کی جھگڑاؤں کی تردید فرما رہا ہے، اور خرج کے لوگ یعنی کہ خرج کے لوگ جو ہے وہ مشرف و اسلام ہو کر انصار کہلائے، اور زمانہ جاہلیت میں سب بت پرست تھے اور ان میں بہت سی جنگیں ہوتی تھیں، اور وہ خزرج کے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوئے اور جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ مدینہ 3 قبیلوں میں منقسم تھے، مدینہ کے جو لوگ تھے 3 قبیلوں میں منقسم تھے، جن میں سے جو تھے وہ حلیف تھے، اور اس کے حلیف تھے جو جب ان میں سے جنگ برابر ہوتی جاتی تو ہر فریق اپنے حلیفوں کا ساتھ دینا اور اس سے مل کر ان کے دشمن سے لڑنا، اور لڑتا تھا تو حرام تھا، اور اس طرح دونوں کے فریق یہودیوں اور اس کے ساتھ ہمارے مارتے تھے، اور حالانکہ یہ ان کے دین اسلام کی کتاب کی روح سے حرام تھا، پھر یہ ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے تھے اور گھروں کے مال و ساز و سامان کو بھی لوٹ لیتے تھے، پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو وہ توریت کے حکم مطابق مغلوب فریق کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور ایک حصے بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ ایک کو تو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے، ایک پہلو کو تو مانتے ہو دوسرے پہلو کو نہیں مانتے، تو یہ اپنے پسند کی آیت آتی ہے اسے تو مان لیتے ہو، جو اپنے پسند سے نہیں آتی ہے اسے نہیں مانتے ہو، تو اسی لیے مزید فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، یعنی ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو گے اور نہ گھروں سے نکالے ہوگے اور نہ ان پر چڑھائی کرو گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افتؤمنون فتوبوا الی بارکم فاقتلوا انفسکم وذالکم خیر لکم عند بارکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہٰذا تم اپنے عہد پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اور اس آیت میں بھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی طرف وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ کو فرمایا کہ اس لیے ایک ہی ملت کے بانٹنے یعنی کہ ماننے والے ایک ہی جان کے مانند ہوتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یعنی مومنوں کی بسم اللہ آپس کی محبت، رحمت و شفقت اور حوصلہ رحمی کے اعتبار سے ہی ایک ہی جسم کی ہے، اسی طرح کہ اگر کسی کے عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار و بیدی کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرما، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے ثم اقررتم وانتم تشهدون، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عہد اس پیمان کی معرفت اور صحت کا اقرار بھی کر لیا، پھر تم اس کے بات کے گواہ بھی ہو، یاد رکھنا جس بات کا عہد کیا ہے اپنے پھر اس کے تم گواہ بھی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا ہے کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے آگے یعنی کہ گھروں سے نکال دیتے ہو۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس فعل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے جو توریت میں ان کے لیے آپس میں کشتم و خون کو حرام قرار دیا تھا، وہ اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑانا فرض قرار دیا تھا۔ یہودیوں کے دو گروہ تھے کہ وہ ایک میں بنو جو تھے کین کا تھے اور جو جزرز خلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اس کے حلیف تھے، اور خزرج میں جب جنگ ہوتی تو بنو کینفا خزرج کا ساتھ دیتے ہوئے بنو نذیر و بنی اور قریظہ خاوند اور ان کے ساتھ
دیتے تھے۔ یہ جنگیں الگ الگ، اور ان میں سے ہر وہ اپنے حریف کو اپنے ہی بھائیوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ آپس میں ہی گشت و کشت خون شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ ان کے پاس توریت موجود بھی تھی، جس میں لکھے ہوئے اپنے حقوق اور فرائض کو یہ جانتے تھے، اور اس خجرج کے فیصل یعنی کہ قبیل مشرک کو بت پرست تھے، تو انہیں جنت و جہنم، بعث و قیامت، اللہ تعالیٰ کتاب اور حلال و حرام کا بھی کوئی علم نہ تھا، جبکہ ان یہودیوں کو ان سب باتوں کا علم تھا۔ جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو بزم ان خود توریت کی تصدیق اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے عہد قیدیوں کی فدیہ ادا کر کے رہا کر دیتے تھے۔ بنو کیم کا اور اس کے ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو رہا کر لیتے، اور بنو نذیر و قریظہ خزرج کے ہاتھ سے یعنی کہ ہاتھوں سے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے، اور مشرکوں کو اپنے اوپر چڑھانے کی وجہ سے انہیں نامعلوم اپنے کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن شریف کی تفسیر دیکھیے، اس کا ترجمے میں ساتھ میں آپ نے دیکھی کہ کتنی بڑی مثالیں، جو کہ انہیں یہودیوں کی کتنی دو کیٹیگری کے ساتھ میں کیسے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کہ تم کتاب کے بعض احکام کو یعنی کہ تم مانتے ہو اور اس بعض ان کے انکار کر دیتے ہو۔ کچھ کتاب کے یعنی قرآن کی باتوں کو تو مان لیتے ہو، کچھ کو تم انکار کر دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یعنی تورات کے حکم کے مطابق فدیہ دے کر قیدیوں کو تو چھڑا لیتے ہو، لیکن اس کی بات کو فراموش کر دیتے ہو کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے یا اس گھر سے نہ نکالا جائے، اور محض دنیا کے حصول کی خاطر ان لوگوں کو غالب نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے اور اس کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ اس خجرج کے ساتھ اس معاملے میں ہی وجہ سے اس آیت میں نازل ہوئی تھی، اسی وجہ کے ساتھ میں خجرج کے ساتھ میں اس آیت کریمہ اور اس کے اس سیاق کے جو سے رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہودی اور اس کی وجہ سے مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو توریت کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھنے کے باوجود یہ لوگ اس کے بعد احکام کو ماننے اور بات سے انکار کر دیتے تھے، حالانکہ یہ جانتے اور اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے اور کتاب بھی صحیح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ توریت کے حوالے سے جو کچھ بات بیان کرتے ہوئے اس پر انہوں نے امین قرار دیا جا سکتا تھا اور نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان تمام باتوں کو چھپا لیا تھا جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور باشت و ہجرت اور آپ کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے تھا، جن کے بارے میں سابقہ انبیاء کرام یعنی کہ جو پرانے انبیاء کرام تھے، جو پیچھے گزر تھے، ان کے کرام نے بھی پیش گوئیاں فرمائی تھی۔ تو وہ کس میں تھا؟ وہ توریت میں تھا۔ جو پچھلے انبیاء کرام کی جو پیشن گوئیاں فرمائی تھی انبیاء کرام نے کہ ایک محمد آئیں گے، رسول اللہ آئیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخر الزبا ہوں گے، ایسے ہوں گے، وہ بڑے اچھے ہوں گے، ان کی امت ایسی ہوگی، ان پہ قرآن نازل ہوگا، تو یہ سب توریت میں لکھا تھا۔ تو وہ ان لوگوں کو جو یہ یہودی لوگ تھے اس بات کو سب چھپا لیتے تھے، جو لوگوں نے جو پہلے انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور توریت میں بھی لکھی ہوئی تھی، وہ توریت میں ان چیزوں کو باقاعدہ کے ساتھ لکھا ہوا تھا، مگر یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر لغت فرماتے ہوئے، لعنت فرماتے ہوئے ان تمام باتوں کو چھپا لیا تھا۔ یہ سچ کو چھپانے والا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولے وہ تو گناہ گار ہے، بے شک وہ گناہ گار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اور قرآن میں بھی ہے کہ جو سچ کو چھپائے وہ جھوٹ سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ سچ کو چھپانے والا خاموش ہو جائے تو وہ جھوٹ کو سے بھی زیادہ بولنے والا گناہ گار رہے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ بات آپ سمجھنے کے لائق ہے اور غور کرنے کے لائق ہے کہ جتنی بھی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی گئیں توریت میں اور انجیل میں، وہ سب ان لوگوں نے چھپا لی تھی، اور جن انبیاء کرام نے ان کی پیشن گوئیاں بھی کی تھی وہ بھی انہوں نے چھپا لی۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ہے کہ یاد رکھنا کہ سچ کو کبھی مت چھپاؤ، جھوٹ بھی نہ بولو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ مسلمان ہونا الگ چیز ہے اور مومن ہونا الگ چیز ہے۔
تو ناظرین کرام انشاءاللہ تعالی ہماری بات بالکل آج کے دور کی اچھی لگی ہوگی اور ٹھیک لگی ہوگی انشاءاللہ۔ نئی قرآن کی معلومات کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ اسی وقت پھر حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت کے منتظر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر اگلی ویڈیوز کے ساتھ ہوتی ہے۔